واپس تشریف لائے ہیں تو مجھے سلام دے رہے ہیں۔ امام نے فرمایا پہلے جب میں جا رہا تھا تو نکما بیٹھا ہوا اب جب واپس آیا ہوں تو اپنے ہاتھوں کے انگلیوں سے زمین پر کوئی خط کھینچ رہا ہے، چلو کچھ تو کر رہا ہے، اب تجھے رضا امام نے سلام کے قابل سمجھا، اور میں اور آپ 12 ائمہ کی ولایت کے قائل ہو جائیں اور صبح 10-11 بجے تک ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم نے زندگی کا آغاز کیسے کرنا ہے۔ جی والد صاحب کما کے آ جائیں گے بس وہی کھا لیں گے، نہ اے میری ملت کا نوجوان، ہم نے ابھی بہت محنت کر لی ہے، اپنی زندگی کا سلوگن بنا لو۔ میں نے اپنے واٹس ایپ کی تحریر میں یہ لکھ دیا ہے اور کئی سالوں سے میرے واٹس ایپ پہ یہ جملہ لکھا ہوا ہے، تیز چلو کہ منزل ابھی دور ہے، ابھی بڑی راہیں ہیں، ابھی بڑی مسافتیں ہیں، ابھی ہم نے منزل اوج کمال تک پہنچنا ہے، علی والوں کے لیے کچھ کرنا ہے، اپنے مکتب کے لیے کچھ کرنا ہے، اپنا ایجوکیشن کا سٹیٹس تو دیکھو کہ ہم کہتے ہیں علی جیسا عالم کوئی نہیں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ اگر پی ایچ ڈی افراد کی لسٹ بنانی ہو تو پہلے صفحے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ توجہ ہے تو محترم سامعین گرامی قدر، میری ان 25-30 گفتگو کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر اللہ نے علی جیسا امام عطا کیا ہے تو ہمیں بہترین شیعہ بننے کی خالق کائنات توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ حیدری۔ محترم سامعین گرامی قدر، دوسرا اہم نکتہ جسے ہم ایک عادت رسم رواج سمجھ کے بس گزرتے چلے جاتے ہیں، دھیان نہیں دیتے، خیال نہیں رکھتے، زندگی کی ان گزرتی ہوئی سانسوں کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہر روز کتنے، ابھی آپ کے تونسا شہر میں جو بارش ہوئی، اس بارش کے نتیجے میں تونسا شہر میں 3 اموات ہو گئی، جو اسی شہر میں رہتے تھے اور ایک بارش کے بعد وہ آج اس شہر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے ہیں۔ تو اس زندگی کا بھروسہ نہیں، تو ہم اپنی زندگی کی سانسوں میں انہیں یاد کریں جو ہمارے درمیان آج موجود نہیں ہیں، ہمارے والدین، آبا و اجداد، وہ ہستیاں جو یہ مکتب ہم تک پہنچانے کے لیے قربانیاں دیتے رہے، کتنی محنتیں کی گئی ہیں۔ تو میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ رسم عادت رواج سمجھ کے نہیں، دل کی اتھا گہرائیوں سے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ صلوات ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي جعلنا من الباكين على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أنصار الحسين، ثم
والصلاة والسلام على رسوله الكريم حبيب إله العالمين أنيس الغريبين أني أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صلوات نعرہ تکبیر بلند آواز سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 کس قدر کریم ہے وہ اللہ جس نے زندگی بسر کرنے کے لیے در حسین عطا کیا مجھے نہیں پتا لوگوں کا کتنا کتنا حسین ہے بس آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے دنیا والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ہمارا کچھ نہیں ہمارا سب کچھ حسین ہے ہاں یہ مجلسیں یہ جلوس یہ ماتم یہ عزاداری ہماری زندگی کی شہرگ ہے ہم نے اس عزاداری کو زندہ نہیں کیا اس عزاداری نے ہمیں حیات نو عطا فرمائی ہے جب 61 ہجری میں سارے کا سارا حق حسین ابن علی کی تحلیز پہ اکٹھا ہوا ادھر یزید قابیل سے لے کے ابو جہل سے لے کے قیامت کی صبح تک سارے کا سارا یزید سارے کا سارا باطل توجہ ہے ادھر سارے کا سارا حق یہاں سارے کا سارا باطل 61 ہجری میں مارکہ آرائی ہو رہی ہے تو گویا اس 61 ہجری کی جنگ میں حق و باطل کے اس مارکے میں حق پابند سلاسل بھی ہے حق بے مکنا و چادر بھی ہے حق کا لاشا تڑپتے ریگزاروں پر تڑپ بھی رہا ہے حق کے خیموں کو جلایا بھی جا رہا ہے حق نو کے نیزہ کی سر بلندیوں پر ہے لیکن میرا سلام ہے حسین ابن علی پر جو موت کو بھی مار دے ہمارے عقیدے میں اسے حسین ابن علی کہتے ہیں زندہ باد زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد آل محمد دشمن تلانا آج میں تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہوں گا آج 7 محرم ہے اور بر صغیر کے ہمارے اس علاقے کے قاعدے کے مطابق آج کا دن کربلا کے عباس کے نام موصول ہے آج کے دن ہم عباس مناتے ہیں اور آج کی مجلس میں مولا عباس کا وہ خطبہ سنانا چاہتا ہوں جو شان حسین میں کیا ہے آج تک توسا والوں آپ نے مولا عباس کی جنگ سنی ہے آج عباس کی خطابت سنانا چاہتا ہوں آج بارے سے نہج البلاغہ کی سخنوری سنانا چاہتا ہوں میں اور آپ اور کائنات کا ہر ذاکر اور خطیب ساری زندگی بھی حسین کی شان بیان کرے خدا کی قسم عباس کے ایک جملے کے برابر بھی بیان نہیں کر سکتے سن 60 ہجری میں 2 تقریریں ہوئی ایک مدینہ میں ایک مکہ میں پہلی تقریر خود میرے مولا حسین ابن علی نے کی
دوسری حضرت عباس نے کی۔ آج میرا دل ہے کہ تھوڑی تھوڑی دونوں سناؤں آپ، توجہ ہے آپ؟ ہاں، اگر میں اور آپ مجلس پڑھیں، مجلس برپا کریں یہ کچھ اور ہے، اور اگر حسین مولا خود اپنی شان میں مجلس پڑھیں یہ کچھ اور ہے، اور اگر عباس مجلس پڑھے تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ مولا 28 رجب ولید کا دربار، جب ولید نے کہا کہ ہمیں آپ کی بیعت چاہیے، امام نے کہا کہ اگر نہ کروں تو پھر اس نے اشارہ کیا کہ میں آپ کو شہید کر دوں گا، تو وہاں میرے مولا نے ایک مجلس پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایھا الولید ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الرحمہ بنا فتح اللہ وبنا یختم ویزید رجل شارب الخمر وقاتل النفس المحترمت مثلی لا یباشر مثلا۔ حسین قیامت تک کے لیے ایک خط کھینچ کے جا رہا ہے کہ سن، کبھی حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں۔ ان اہل بیت النبوہ، پہلا فکرہ آپ کے ذوق سماعت کی نظر، مولا فرماتے ہیں ہم نبوت کے رشتہ دار ہیں۔ بھائی نبی کا رشتہ دار ہونا اور ہے، نبوت عہدہ ہے۔ امام فرماتے ہیں ہم نبوت کے رشتہ دار ہیں۔ وَمَعْدِنُ الرِّسَالَہ، نبیوں کی نبوتوں پر مہریں ہمارے بابا علی کے اقرار ولایت سے لگتی۔ وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ، زہرا کا لال فرما رہا تھا پہچانوں میں حسین ابن علی کون ہوں؟ جس کے گھر اللہ کے ملائکہ آتے جاتے ہیں۔ بھائی مختلف الناس ہونا اور ہے، دنیا کے سارے سردار اپنی زیادہ سے زیادہ شان بیان کریں تو یہ بیان کریں گے کہ ہمارے ڈیرے پہ لوگوں کا رش زیادہ ہوتا ہے۔ جن کے ڈیروں پر صرف لوگ آتے جاتے ہوں وہ دنیا کے سردار ہوتے ہیں، جس کے ڈیرے پر اللہ کے فرشتے آتے ہوں وہ جنتوں کا سردار ہوتا ہے۔ میں اکیلے کی آواز آپ کے نعروں سے بلند ہے، ابھی تو عباس پڑھنا ہی نہیں شروع کیا، ابھی تو آپ کا مزاج بنا رہا ہوں، آج مولا عباس کا خطبہ سنانا ہے۔ بلند آواز سے ہاتھوں کو بلند کر کے حیدری۔ محترم سامعین گرامی، بنا فتح اللہ و بنا یختم، اللہ نے ساری کائنات کا آغاز بھی ہم آل محمد سے کیا، ساری کائنات کا اختتام بھی ہم آل محمد کے نام پر ہوگا۔ وَيَزِيدُ رَجُلٌ شَارِبُ الْخَمْرِ وَقَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحْتَرَمَةِ مِثْلِي لَا يُبَاشِرُ مِثْلَا۔ اور کس یزید کی بیعت کا مطالبہ کر رہے ہو؟ وہ تو شرابی ہے، قاتل نفس المحترمہ ہے۔ سنو، حسین کبھی یزید کی بیعت نہیں کرے گا، یہ جملہ مکمل نہیں ہے، کبھی کوئی حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں۔ یہ خطبہ مدینہ میں تھا، آؤ مکہ چلتے ہیں، توجہ ہے مکہ میں جب 8 ذی الحج شام کی فوج نے اپنے کچھ کارندے حاجیوں کے لباس میں چھپا کے مکہ بھیجے کہ بارے سے مکہ کو شہید کیا جائے، وہاں میرے عباس مولا کو جلا لایا اور امام حسین سے اجازت لے کے کہا اگر اجازت ہو تو آپ کے شان میں ایک مجلس پڑھوں۔ اب یہ مجلس جو میں پڑھ رہا ہوں یہ تونسا کے گل محمد امام بارگاہ میں ہو رہی ہے، پڑھنے والے صاحب محمد علی ہیں، سننے والے آپ مومنین ہیں۔ جو مجلس میں سنانے جا رہا ہوں یہ سن 60 ہجری میں پڑھی گئی، مکان کعبہ کی چھت ہے، مجمع حاجیوں کا ہے اور خطیب کا نام غازی عباس ہے۔
مولا عباس فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی شرف هذا البیت بقدوم ابیہ من کان بالامس بیتا اصبح قبلہ ایہا الکفرۃ الفجر اتصدون طریق البیت لامام البررہ من هو احق به بسائر البریہ ومن هو ادنا به لولا حکم اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ واختبارہ البریہ لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ قد یستلم الناس الحجر والحجر یستلم یدیہ اتخففون قوما یلعب بالموت بالطفولیت کیف کان فی الرجولیہ حیحات انظروا ممن هو فی بیتہ النجاسات والدنسات وممن فی بیتہ الوحی والقرآن انظروا ممن هو شارب الخمر ومن هو ساقی الکوثر۔ توجہ ہے، مولا عباس نے پہلا جملہ کہا۔ اب آپ عربی زبان میں تو چپ تھے، آپ کا حق بنتا تھا، ترجمہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آپ میرے ساتھ تھوڑی دیر مکہ میں آنا پڑے گا، جہاں غازی عباس ہے، کعبہ کی چھت ہے، ادھر میرے مولا حسین ہے، حاجیوں کا مجمع ہے۔ عباس نے پہلا فکرہ کہا، خدا کی قسم پوری کائنات کی قیمت سے وزنی کی فکرہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بقدوم ابی ہے، حمد ہے اس پروردگار کی جس نے اس کعبہ کو عزت عطا کی ہے حسین کے بابا علی کے آنے کی وجہ۔ زندہ زندہ مردہ مردہ یا پہلا جملہ سمجھ میں آیا؟ یہ عباس کی سخنوری ہے، اور خدا کی قسم مولا غازی عباس یہ جملہ آپ ہی کہہ سکتے تھے، ہماری معرفت کی کیا مجال۔ الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت، حمد ہے اس پروردگار کی جس نے اس کعبہ کو شرف اس لیے عطا کیا ہے بے قدوم ابی ہے۔ میرے مولا حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ چونکہ ان کے بابا یعنی علی مولا کعبہ میں آئے ہیں، پھر فرماتے ہیں من ہوا احق بے، تم جو کعبہ کے گرد طواف کر رہے ہو تمہارا حق اس کعبہ پر زیادہ ہے یا حسین کا حق زیادہ ہے؟ پھر میرے مولا نے فرمایا لولا حکم اللہ الجلیہ واختبارہ البریہ واسرارہ العلیہ، اگر تین وجوہات نہ ہوتی، پہلی وجہ لولا حکم اللہ الجلیہ، اس کی حکمتوں کو بس وہی جانتا ہے، واسرارہ العلیہ، اس کے بلند راز نہ ہوتے، واختبارہ البریہ، تمہارے امتحان لینا اس اللہ کی مشیت کا تقاضا نہ ہوتا تو تم ایک منظر دیکھتے۔ آج سن 60 ہجری تم نے یہ دیکھا ہے نا کہ حسین مدینہ سے چل کے کعبہ کو ملنے کے لیے آیا ہے۔ اگر اللہ نے تمہارا امتحان نہ لینا ہوتا تو منظر کچھ اور ہوتا۔ لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ، کہ تم منظر یہ دیکھتے حسین مدینہ میں ہوتا، کعبہ حسین کا طواف کرنے کے یہ کون؟ یہ داد میری آس یا عباس یا تیری آس میری آس یا عباس یا عباس تیری آس میری آس یا عباس یا عباس تیری آس میری آس یا عباس یا عباس تیری آس میری آس یا عباس یا عباس۔ باواز بلند سلوات۔ آپ کو پتہ ہے نہ میں نے کبھی گریے کے لیے آپ سے گزارش کی ہے، جس کا جتنا نصیب ہو اتنا وہ روتا ہے کہ ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم کہیں فلاں روئے جو نہ روئے، یہ ہے وہ ہے۔
نہ میں نے آپ کو کبھی داد کے لیے اصرار کیا ہے کہ آپ داد دیں، لیکن اس اگلے جملے کے لیے میں پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک کہوں گا، اس لیے کہ یہ داد میری نہیں ہے، یہ داد عباس کے فکرے کو ہے۔ بولا عباس نے کائنات کے وزن کے برابر کا جملہ کہا، قد یستلم الناس الحجر فالحجر یستلم یدیہ۔ دنیا والوں، ساری کائنات فخر محسوس کرتی ہے کہ اس نے حجر اسود کا بوسہ لیا ہے۔ حسین وہ ہے کہ حجر اسود انتظار کرتا ہے کب حسین کے ہاتھوں کو یا علی الولی اللہ، علی الولی۔ محترم سامعین گرامی، یہ کہا اب آپ تھوڑا میرے ساتھ مکہ پہنچ گئے، اگلے جملے کہوں۔ مولا نے فرمایا اتخوفون قوما یلعب بالموت فی الطفولیۃ وکیف کان فی الرجولیہ۔ ذرا لطف لیجئے گا، علی اکبر موجود ہے، قاسم موجود ہے، اونو محمد موجود ہے۔ اب شامیوں نے کیا کیا تھا، چھپ کے حاجیوں کے احرام میں خنجر چھپائے ہوئے تھے اور موت سے ڈرا رہے تھے۔ مولا عباس سارے بنی ہاشم کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں، تم اس عباس کو موت سے ڈرا رہے ہو جو بچپن میں موت سے کھیلا کرتا تھا، اب تو عباس جوان ہو گیا۔ انظروا ثم انظروا، دیکھو غور کرو، ہیہات ذرا خبردار رہو، من ہوا صاحب الحوض والکوثر ومن ہوا شارب الخمر۔ پورا تفصیلی خطبہ ہے۔ پھر میرے مولا نے جو آخری جملہ کہا نا، اس جملے میں فضائل بھی ہیں اور مصائب بھی۔ مولا فرماتے ہیں انہم قد وقعتم فی الغلطۃ التي قد وقعت فیہا القریش، انہم ارادوا قتل نبیہم وانتم تریدون قتل ابن بنت نبیکم۔ ایک غلطی اہل قریش نے کی تھی، ایک غلطی تم کر رہے ہو۔ قریش والوں نے شب ہجرت سازش کی تھی کہ مصطفیٰ کو شہید کیا جائے، تم غلطی کر رہے ہو کہ سازش کر رہے ہو کہ زہرا کے لال کو شہید کرنا چاہتے ہو۔ ما یمکن لہم ما دام امیر المؤمنین حیا، وہ نہ کر سکے اس لیے کہ علی زندہ تھے، مصطفیٰ کو شہید نہ کر سکے اس لیے کہ علی۔ فَكَيْفَ كَانَ يُمْكِنُ لَكُمْ مَا دُمْتُ حَيًّا، تم یہ کیسے کر سکو گے جب تک عباس زندہ۔ اور خدا کی قسم جب تک عباس موجود رہے، کسی مائی کے لال کی یہ جرت نہیں ہوئی کہ حسین کے خیمے کی طرف دیکھے۔ اتنا بڑا مان تھا عباس، اتنا بڑا مان تھا عباس۔ مصلی عبادت پہ جائیں، ایک کاغذ قلم اٹھائیں، ایک طرف لکھیں شام، ایک طرف لکھیں زینب، درمیان میں باوضو ہاتھوں سے لکھیں عباس، پھر اپنے ہاتھ کو تھوڑی دیر کے لیے عباس کے لفظ پر رکھ دیں، پھر آپ کا دل کہے گا ہاں جب عباس نہ ہو پھر شام اور زینب کا جوڑ بنتا۔ ہائے کہ جب عباس چلے گئے پھر علی کی بیٹی کو یقین آ گیا کہ اب شام جانا ہے۔ ساری زندگی بتایا جاتا رہا، لیکن علی کی بیٹی ایک سوال کرتی تھی زمانے والوں سے، جس کا عباس جیسا بھائی ہو وہ کیسے جائے؟ 14 صدیاں گزر گئی ہیں نا میری مائیں بہنیں کثیر تعداد میں تشریف فرمائیں، ان کی کوئی دعا قبول نہ ہو، کوئی مشکل ہو جائے، دل پریشان ہو جائے، یہ غازی عباس کے علم کے سائے میں آ کے دعا مانگتی ہیں، اللہ رد نہیں کرتا۔ ان ماؤں بہنوں کے لیے 14 صدیاں گزرنے کے بعد جو عباس اتنی بڑی امید ہے، اللہ کا واسطہ ہے مجھے بتاؤ وہ 4 سال کی حسین کی بیٹی کے لیے کتنی بڑی امید ہے۔
عزادارو مدینہ میں ایک مرتبہ مغرب کا وقت ہو گیا اور حضرت عباس گھر نہیں آئے۔ ام البنین پریشان تھی، شکوہ نہیں کیا، گریہ کر رہی تھی۔ امیر المومنین علی گھر تشریف لائے، کہا ام البنین آپ پریشان ہیں، آپ گریہ کر رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہا مولا عباس گھر نہیں آیا، مغرب ہو گئی ہے، عباس گھر نہیں آیا۔ کہا آ جائے گا، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ کہا نہیں مولا، میں نے عباس کو کربلا کے لیے پالا ہے، مجھے عباس کی بڑی فکر ہے۔ مولا اگر آپ زحمت نہ فرمائیں تو آپ مجھے عباس کو تلاش کر دیں۔ مولا چلے اور وہاں آئے جہاں جنت البقیع تھی، دیکھا مولا عباس جنت البقیع میں ایک قبر کے سہارے تشریف فرما ہیں اور گریہ کر رہے ہیں۔ 4 یا 5 سال کا سن ہے غازی عباس کا، اور غازی عباس گریہ کر رہے ہیں۔ مولا نے جو سنا تو عباس کہہ رہے تھے، اے آقا زادی فاطمہ، میں نے سنا ہے مدینہ میں لوگوں نے آپ پر حملہ کیا تھا، میں نے سنا ہے آپ کا دروازہ جلا تھا، بی بی اگر میں زندہ میں موجود ہوتا میں کسی کو نہ آنے دیتا۔ میرے مولا علی نے عباس کو سینے سے لگایا، کہا عباس تو کربلا کے لیے ہے، تو کربلا کے لیے ہے۔ جنگ صفین ہوئی، 11 یا 13 سال کے عباس مولا کو جنگ کی اجازت نہیں ملی، بس ایک دفعہ گئے ہیں، داد شجاعت لی ہے، واپس آئے ہیں، کہا تجھے کربلا کے لیے تیار کیا ہے۔ عزادارو آج جو رات آئے گی وہ 8 محرم کی رات ہے، کل جو رات آئے گی وہ 9 محرم کی رات ہے، جو پھر رات آئے گی اسے شب عاشور کہتے ہو، جو اس کے بعد رات آئے گی اسے شام غریبہ کہتے ہیں۔ بس جوانوں آپ سے گزارش ہے، سمجھ کے پوری شہادت پڑھوں گا، میرے ساتھ چلتے رہنا۔ شام غریبہ اور شب عاشور میں فرق سمجھاؤں۔ شب عاشور میں علی کی بیٹی مطمئن ہے کہ عباس پہرادار ہے، فوج اشقیاء بے چین ہے کہ عباس محافظ ہے۔ شام غریبہ منظر بدلا، یزیدی فوج اطمینان سے سو گئی، اس لیے کہ عباس سو گیا۔ علی کی بیٹی کو نیند نہیں آئی، اس لیے کہ پہرادار موجود نہیں۔ اجرکم جعلکم من الباقی، جعلکم من الباقی۔ اللہ آپ کا شمار کربلا کے رونے والوں میں فرما۔ عزادارو عباس کس ہستی کا نام ہے؟ جب آئے ہیں نا عصر عاشور، کہا مولا مرنے کی اجازت دے دیں۔ میرے مولا حسین نے فرمایا عباس تم بھی موت کی اجازت مانگنا چاہتا ہے، تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے۔ نظر یمینا و نظر شمالا، ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، کہا آقا معاف فرمائیے گا وہ لشکر کہاں ہے جس کا عباس سپہ سالار ہے؟ میرے مولا عباس نے امام حسین کے خیام کی طرف چکر لگانا شروع کیا۔ جب علی اکبر کے خیمے میں آئے فوجد خالیہ، خیمہ خالی تھا، اکبر موجود نہیں ہے۔ پھر قاسم کے خیمے کی طرف آئے، قاسم کا خیمہ بھی خالی ہے، اونا محمد کے خیمے بھی خالی ہے، کوئی نہیں بچا ہے۔ عزاداروں میرے مولا حسین سے فرمانے لگے عباس مولا اب اس زندگی سے دل بھر گیا ہے۔ اسی اسنا میں 4 سال کی سکینہ خوش مسکیزہ لے کے آئی، کہا بابا حسین میرا اصغر پیاسا ہے، بابا خیموں میں علاتش کی صدائیں ہیں، بابا اگر آپ اجازت دیں چچا سے ایک گزارش کروں، چچا یہ پانی لے آ۔ کہا اے سکینہ میرا بھائی ہے، کہا جاؤ سکینہ کے لیے پانی لے کے آ جاؤ۔ مشکیزہ اٹھایا، نیزہ اٹھایا، کوئی جنگ نہیں کی، کسی جنگ کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ 4000 کا پہرا ہے نہر فرات کے، ام البنین کے لال کا خوف اتنا تھا، 4000 کے لشکر میں یہ آواز بلند ہوئی عباس آ رہا ہے، عباس آ رہا ہے، عباس آ رہا ہے۔ 4000 کا پہرا ٹوٹا، کوئی
مشرق بھاگا، کوئی مغرب بھاگا، عباس نے رہبار نہر فرات میں اتارا، پانی کو پانی کے چلو پہ مارا، مشکیزہ بھرا، رہبار چلا۔ جو کربلا گئے ہو میرے ساتھ ہونا، جو کربلا نہیں گئے ہو دعا مانگو عباس کی مجلس میں، اے اللہ ہمیں کربلا کی زیارت کرا دے۔ کربلا کا نقشہ یہ ہے، وہاں خیمے ہیں، یہاں حضرت حسین کا روضہ ہے، یہاں غازی عباس کا روضہ ہے، یہاں نہر فرات ہے۔ یہ چار چیزیں ذہن میں رکھنا، وہاں سکینہ کا خیمہ، وہاں حسین کا روضہ، یہاں غازی عباس کا روضہ، یہاں نہر فرات۔ یہاں سے عباس چلے کہ خیمے میں سکینہ انتظار کر رہی ہے، ابھی چند قدم چلے تھے، ایک لعین نے کھجور کے تنے کے ساتھ چھپ کے وار کیا، ام البنین کا ایک بازو ارے شہید ہو گیا، رہبار چلتا رہا، دوسرا بازو شہید ہوا۔ عباس نے مشکیزے کو اپنے دانتوں میں لیا، کہا جلدی چل، سکینہ انتظار کر رہی ہے۔ چند قدم چلے، ایک لعین نے تیر لیا، مشکیزے میں لگا، پانی بہ گیا، کہا گھوڑے ابھی خیمے کی طرف نہیں جانا، بازو کٹ گئے ہیں، کہا ابھی مقتل کی طرف آ جا، میں سکینہ کے پاس خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتا۔ وہ جو 4000 کا لشکر بھاگا تھا نا، انہوں نے دیکھا عباس کے بازو نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں تلوار، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیر مارا، ارے عباس ہی نے اجرکم جعلکم من الباقین۔ ازادارو گرمی زیادہ ہے لیکن نہیں زندگی کا پتہ، اگلے سال زندگی ہو یا زندگی نہ ہو۔ ازادارو غازی عباس کسی ظالم نے تیر کا نشانہ لگایا جو میرے مولا عباس کی آنکھ پہ لگ گیا۔ میرے مولا تیر نکالنے کے لیے گھوڑے کی زین کی طرف جھکے، ازادارو جھکے، ایک لعین نے گرز کا وار کیا، اب ام البنین کا لال۔ پوچھو مجھ سے، جب اکبر نے زین چھوڑی، جب قاسم نے زین چھوڑی، ارے بازو ساتھ تھے، جب ام البنین کا لال آیا بازو ساتھ نہیں تھے، سینے کے تیر پشت کی طرف سے نکل۔ اجرکم جعلکم من الباقین، جعلکم من الباقین۔ خدا کوئی غم نہ دے، ازاداروں میرے مولا حسین بڑی جلدی سے آئے ہیں۔ میرے مولا حسین نے غازی عباس کا سر اپنی آغوش میں رکھا ہے۔ میرے مولا عباس نے کوشش کر کے سر کو امام حسین کی آغوش سے اٹھایا اور اسے کربلا کی ریت پہ رکھ دیا۔ کہا کیوں عباس؟ کہا مولا میں ام البنین کا بیٹا ہوں، آپ نے میرا سر اپنی آغوش میں رکھا ہے، آپ زہرا کے بیٹے ہیں، تھوڑی دیر بعد آپ زینے زلجنا سے آئیں گے، کوئی نہیں ہوگا جو آپ کا سر اپنی آغوش۔ اجرکم اجرکم ازادارو دو وصیتیں کی۔ کہا مولا اگر ہاتھ سلامت ہوتے آپ کو زحمت نہ دیتا، ایک آنکھ میں لہو ہے، ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، مجھے میری اماں نے بتایا تھا جب تو دنیا میں آیا تھا سب سے پہلی زیارت حسین کی تھی، آج آخری سانس ہے، مرنے سے پہلے ایک زیارت اور آپ کی کرنا چاہتا ہوں، مولا ہاتھ سلامت ہوتے زحمت نہیں دیتا۔ میرے مولا نے اپنی عبا سے عباس کی آنکھ صاف کی، ازادار زیارت حسین ہوئی۔ کہا دوسری وصیت یہ ہے میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے کے جانا۔ علماء نے دو وجہ لکھی ہیں یہ وصیت کیوں کی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس لیے کہ حسین نے یہ اعلان کیا تھا عباس کی شہادت کے، الان ان کا سر ظاہری، میری کمر کا زور ٹوٹ گیا ہے، ارے جس کی کمر کا زور ٹوٹ جائے
لاشا کیسے اٹھائے؟ اجرکم اللہ۔ دوسری وصیت یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے، عباس مولا کی زیارت پہ جاؤ نا، زری پہ ایک ادب لکھا ہوا ہے کہ غازی عباس کی زری پہ کھڑے ہو کے لا تذکرن عندہ السکینہ، سکینہ کا نام نہ لینا۔ 1400 سال بعد بھی غازی کی قبر میں لرزہ طاری ہوگا، وہاں سکینہ انتظار کر رہی ہے۔ میں خالی ہاتھ سکینہ کے پاس نہیں جانا چاہتا۔ غازی عباس کو وہی رکھا، میرے مولا حسین نے علم اٹھایا، عزاداروں خیمہ کی طرف چلے۔ اب جب سکینہ نے دیکھا نا علم آ رہا ہے، کہا بچوں آؤ، قطار بناؤ، پانی کے جام اٹھاؤ، پہلے علی اصغر کو پلاؤں گی، پھر تجھے پلاؤں گی، پھر تجھے پلاؤں گی۔ سکینہ کو لگتا ہے میرا چچا آ رہا ہے۔ جب علم قریب آیا، علم بردار نہیں تھا، خالی علم آیا تھا، جام ٹوٹا، ماتم شروع ہوا، کہا مجھے معاف کر دینا، نہ پانی کے لیے اجرکم جعلکم من جعلکم من الباقی۔ اللہ آپ کا شمار کربلا پر رونے والوں میں فرما۔ عزاداروں آیت اللہ کوئی جب بھی کسی زیارت پر تشریف لے کے جاتے نا کربلا نجف، بڑی تفصیل سے زیارت پڑھا کرتے تھے، لیکن جب غازی عباس کے روزے پر آتے تفصیل سے زیارت نہیں پڑھ سکتے تھے، صرف 2 جملے کہتے تھے، پھر روتے روتے غش کھا جاتے تھے۔ پہلا جملہ زیارت کا غازی عباس کے حرم پر آ کے فرماتے تھے السلام علیکہ یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی، میرا آپ پر سلام۔ دوسرا جملہ فرماتے تھے السلام